السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم 2 ایسیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایگزامینیشنز اور نمبر 2 ہے ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایسے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ ایگزامینیشنز آپ نے ایگزام میں بالکل اسی طرح ایسے لکھنا ہے پیراگراف کی صورت میں۔ پیراگراف سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا 1-2 لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، پھر نیچے والے پیراگراف میں آنا ہے، پھر بھی اسی طرح، یعنی کہ جو پیراگراف آپ سٹارٹ کرتے جائیں آپ نے ہر پیراگراف میں اس کی پہلی جو لائن ہے جب سٹارٹ کریں پہلے 1-2 لفظ کی جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، باقی لائنز آپ نے مکمل ہی شروع سے لکھنی ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ دیکھیں، یہ پیراگراف ہے، یہ نیا پیراگراف سٹارٹ ہو گیا، یہ نیا پیراگراف سٹارٹ ہو گیا ہے۔ نو نیشن، کوئی بھی قوم کین میک پروگریس، ترقی کر سکتی ہے وداؤٹ، بغیر ایجوکیشن تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ایجوکیشن تعلیم میکس بناتی ہے لائف زندگی کو میننگ فل بائی مینی اینڈ امپروز، بہتر کرتی ہے دا کوالٹی معیار کو آف پیپلز، لوگوں کی لائف زندگیوں کے۔ تعلیم زندگی کو بامعنی بناتی ہے اور لوگوں کی زندگی کے معیار کو بہتر کرتی ہے۔ آ کنٹری، ایک ملک دیٹ ڈز ناٹ ہیو، جس کے پاس نہیں ہوتا پراپر ایک مناسب اینڈ افیکٹو مؤثر ایجوکیشن تعلیمی سسٹم نظام، کی ناٹ کمپیٹ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ود دا ماڈرن جدید ورلڈ دنیا کے ساتھ، اینڈ کی ناٹ نہیں اچیو حاصل کر سکتے ریئل حقیقی ڈیولپمنٹ ترقی۔ وہ ملک جس کے پاس مناسب اور مؤثر نظام تعلیم نہ ہو جدید دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی حقیقی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اونلی صرف ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، ٹرینڈ، تربیت یافتہ اینڈ سکلڈ اور ہنرمند پیپل، لوگ کین ہیلپ، مدد کر سکتے ہیں کنٹری، ایک ملک کی گرو بڑھنے میں اینڈ بیکم بننے میں اسٹرانگ، مضبوط۔ صرف تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ اور ہنرمند افراد ہی کسی ملک کو ترقی دینے اور مضبوط بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ فار کے لیے، کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم کے لیے، افیئر، ایک منصفانہ اینڈ ویل آرگنائزڈ اور منظم ایگزامینیشن امتحانی سسٹم نظام از ہے ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے۔ معیاری تعلیم کے لیے ایک منصفانہ اور منظم امتحانی نظام اہم ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اور پریزنٹ، ہمارا موجودہ ایگزامینیشن تعلیمی سسٹم نظام ہیز مینی ویکنیسز، اس کے بہت سی کمزوریاں ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا موجودہ امتحانی نظام بہت سی کمزوریوں کا شکار ہے۔ یہ مینلی زیادہ تر چیکس جانچتا ہے دا میموری، یادداشت کو آف اسٹوڈنٹس، طلباء کی، انسٹیڈ آف ٹیسٹنگ کے بجائے دیئر ریئل حقیقی نالج، علم کو، انڈرسٹینڈنگ سمجھنے میں، اینڈ تھنکنگ سوچنے میں، ایبلٹی قابلیت کو۔ یہ زیادہ تر طلباء کی یادداشت کو جانتا ہے بجائے اس کے کہ اس کے حقیقی علم، فہم اور سوچنے کی صلاحیت کو پرکھے۔ موسٹ ایگزامینیشن، بہت سے امتحاناتی کوشچن، سوالات انکریج، ترغیب دیتے ہیں اسٹوڈنٹس، طلباء کو ٹو میمورائز یعنی کہ یاد کرنے میں یا رٹنے میں، آنسرز جوابات کو، رادر دین انڈرسٹینڈنگ سمجھنے میں، دا کنسیپٹ تصورات کو۔ زیادہ تر امتحانی سوالات طلباء کو تصورات سمجھنے کی بجائے جوابات رٹنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بیکاز آف دس، اسی وجہ سے، مینی اسٹوڈنٹس، بہت سے طلباء، ڈیپینڈ، انحصار کرتے ہیں آن کریمنگ، رٹنے پر، اینڈ روٹ لرننگ انسٹیڈ، سیکھنے کی بجائے، انسٹیڈ کی بجائے آف لرننگ، سیکھنے کی ود انٹرسٹ، دلچسپی سے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ سے۔ اس وجہ سے بہت سے طلباء دلچسپی اور سمجھ کے ساتھ سیکھنے کی بجائے رٹا لگانے پر انحصار کرتے ہیں۔ اینڈ دوسرا میجر بڑا پرابلم، مسئلہ از ہے دا میتھڈ، طریقہ ہے آف چیکنگ آنسر شیٹس، جوابی کاپیوں کو چیک کرنے کا۔ ایک اور بڑا مسئلہ جوابی کاپیوں کو چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ مختلف ایگزامینرز، بہت سے مختلف یعنی کہ ایگزامینرز، ممتحن، مارک پیپر یعنی کہ چیک کرتے ہیں، ان ڈفرینٹ ویز، مختلف طریقوں سے۔ مختلف ممتحن پرچوں کو مختلف طریقوں سے چیک کرتے ہیں۔ سم ایگزامینرز، کچھ ممتحن ہیں ویری اسٹرکٹ، بہت سخت ہوتے ہیں، وائل جبکہ ادر دوسرے ہیں لینینٹ، نرم رویہ رکھتے ہیں۔ کچھ ممتحن بہت سخت ہوتے ہیں جبکہ کچھ نرم رویہ رکھتے ہیں۔
دس کریٹس یہ پیدا کرتے ہیں انفیئر غیر منصفانہ ڈفرینسز اختلاف یا فرق ان اسٹوڈنٹس مارکس طلبہ کے نمبروں میں. اس سے طلبہ کے نمبروں میں غیر منصفانہ فرق پیدا ہو جاتا ہے. سم ٹائمز بعض اوقات دا اسیسمنٹ جانچ بیکمز بن جاتی ہے پرسنل ذاتی اینڈ ان ایکوریٹ اور غیر درست. بعض اوقات جانچ ذاتی نوعیت کی اور غیر درست ہو جاتی ہے. مور اوور مزید یہ کہ سبجیکٹو کوشچنز تفصیلی سوالات آفن اکثر ڈو ناٹ ہیو فکسڈ ان کے مقررہ مارکنگ اسٹینڈرڈ ان کے مقررہ معیارات نہیں ہوتے. وچ آلسو جو افیکٹس متاثر کرتے ہیں فیئرنیس انصاف کو. مزید یہ کہ تفصیلی سوالات کے اکثر مقررہ معیارات نہیں ہوتے جو انصاف کو متاثر کرتے ہیں. کرپشن بدعنوانی از ہے این ادر دوسرا سیریس سنجیدہ ایشو مسئلہ ہے ان دا ایگزامینیشن سسٹم تعلیمی امتحانی نظام میں. بدعنوانی امتحانی نظام کا ایک اور سنگین مسئلہ ہے. ان ایوری فیلڈ ہر شعبے میں دیر آر ہے ڈس آنیسٹ بے ایمان پیپل لوگ ہوتے ہیں. ہر شعبے میں بے ایمان لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دا ایگزامینیشن سسٹم اور امتحانی نظام از ہے نو ایکسیپشن اس سے مستثنا نہیں ہے اور امتحانی نظام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. سم کرپٹ کچھ بدعنوان انویجیلیٹرز نگران ایکسیپٹ قبول کرتے ہیں منی رقم. کچھ بدعنوان نگران پیسے لے کر اینڈ ہیلپ مدد کرتے ہیں اسٹوڈنٹس طلبہ کی چیٹ نقل کرنے میں. چیٹ ڈیورنگ ایگزامس امتحان میں نقل کے دوران. کچھ بدعنوان نگران پیسے لے کر طلبہ کو امتحان میں نقل کروانے میں مدد دیتے ہیں. سم ٹائمز بعض اوقات کوشچن پیپرز آر لیکڈ بعض اوقات کوشچن پیپر لیک کر دی جاتے ہیں بیفور دا ایگزامینیشن امتحان سے پہلے. بعض اوقات سوالیہ پرچے امتحان سے پہلے ہی لیک ہو جاتے ہیں. ان سم کیسز کچھ معاملات میں یا کچھ صورتوں میں اسٹوڈنٹس طلبہ ایون حتیٰ کہ ٹرائی کوشش کرتے ہیں ٹو برائب رشوت دینے کی ایگزامینرز ممتحن کو ٹو پاس کرنے کے لیے دیئر پیپرز اپنے پیپر کو. بعض صورتوں میں طلبہ اپنے پرچے پاس کروانے کے لیے ممتحن کو رشوت دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بیکاز کی وجہ سے آف دیز انفیئر ان غیر منصفانہ پریکٹسز طریقوں کی وجہ سے مینی اسٹوڈنٹس بہت سے طلبہ لوز کھو دیتے ہیں انٹرسٹ دلچسپی ان آنیسٹ اسٹڈی ایماندارانہ پڑھائی کی. اینڈ تھنکنگ سوچتے ہیں دے کین پاس کر لیں گے وداؤٹ ہارڈ ورک بغیر محنت کے. ان غیر منصفانہ طریقوں کی وجہ سے بہت سے طلبہ ایماندارانہ پڑھائی میں دلچسپی کھو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر محنت کے پاس ہو سکتے ہیں. ویدر کنڈیشنز موسمی حالات آلسو بھی کریٹ پیدا کرتے ہیں پرابلمز مسائل. موسمی حالات بھی مسائل پیدا کرتے ہیں. ایگزامینیشنز امتحانات آر یولی عموماً ہیلڈ رکھے جاتے ہیں ان دا ایکسٹریملی انتہائی شدید ہاٹ سمر سیزن موسم گرمیوں میں یعنی گرم موسم میں. امتحانات عموماً شدید گرم موسم گرما میں لیے جاتے ہیں. دا انٹینس ہیٹ شدید گرمی اینڈ اور فریکوینٹ اکثر پاور آؤٹیج اور اکثر بجلی کا چلے جانا میک بناتا ہے اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ بہت مشکل فار اسٹوڈنٹ طلبہ کے لیے ٹو کنسنٹریٹ توجہ دینے کے لیے. شدید گرمی اور بار بار بجلی جانے سے طلبہ کے لیے توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دے ہیو ٹو ٹریول وہ سفر کرتے ہیں ٹو ایگزامینیشن سینٹر کی جانب ان انکمفرٹیبل ناموافق کنڈیشنز حالات میں. ان ناموافق حالات میں امتحانی مراکز تک سفر کرنا پڑتا ہے. ان ایڈیشن اس کے علاوہ دا اکیڈمک تعلیمی سیشن یعنی کہ آفن اکثر بیکمز ہو جاتا ہے شارٹ کم پڑ جاتا ہے ڈیو ٹو ایکسٹریم شدید یعنی کہ ویدر موسم کی وجہ سے. سو اسٹوڈنٹس تاہم طلبہ کی ناٹ پراپرلی صحیح طریقے سے کمپلیٹ مکمل نہیں کر سکتے دیئر سلیبس اپنا سلیبس. اس کے علاوہ شدید موسم کی وجہ سے تعلیمی سیشن اکثر مختصر ہو جاتا ہے جس سے یعنی کہ طلبہ اپنا نصاب مکمل نہیں کر پاتے. دس یہ انکریزز یہ بڑھا دیتا ہے دیئر اسٹریس ان کا دباؤ ڈیورنگ ایگزامینیشنز امتحانات کے دوران. اس سے امتحانات کے دوران ان کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. ہوور تاہم ایگزامینیشن امتحانی سسٹم نظام کین بی امپروو بہتر بنایا جائے. تاہم امتحانی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. گریٹر ایمفیسائز بہت زیادہ زور دیا جائے شوڈ بی پلیسڈ
آن ڈیولپنگ ترقی دینے میں اسٹوڈنٹس طلباء کی کریٹیکل تنقیدی تھنکنگ سوچ کو اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور فہم کو طلباء کی تنقیدی سوچ اور فہم کو فروغ دینے پر زیادہ زور دینا چاہیے. دس ول ریڈیوس، یہ کم کر دے گا راؤٹ لرننگ، رٹا لگانے کو، اینڈ انکریج اور حوصلہ افزائی کرے گا اسٹوڈنٹ طلباء کی ٹو فوکس مرکوز کرنے میں آن کنسیپٹ تصورات پر. اس سے رٹا لگانے کا رجحان کم ہوگا اور طلباء تصورات پر توجہ دیں گے. ایگزامینیشنز، امتحانات شوڈ پریفریبلی بی ہیلڈ، امتحانات لیے جانے چاہیے ان پلیزنٹ خوشگوار اسپرنگ سیزن، موسم بہار میں، سو دیٹ تاکہ اسٹوڈنٹ طلباء کین پرفارم، انجام دے سکیں بہتر ان کمفرٹیبل، آرام دہ انوائرمنٹ، ماحول میں. بہتر ہے کہ امتحانات خوشگوار موسم بہار میں لیے جائیں تاکہ طلباء آرام دہ ماحول میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں. کوشچنز پیپر، سوالیہ پرچے شوڈ چاہیے ٹیسٹ ہوں ریئل نالج، حقیقی علم کا، اینڈ انسائٹ اور بصیرت کا، رادر دین میمورائزڈ میٹیریل، مواد کو یعنی کہ رٹنے کی بجائے، سوالیہ پرچوں کو رٹے ہوئے مواد کی بجائے حقیقی علم اور بصیرت کو جانچنا چاہیے. فردر مور، مزید یہ کہ اسٹوڈنٹس طلباء کو شوڈ چاہیے بھی انکریج، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھرو اسکالرشپ کے ذریعے، پرائزز انعامات کے ذریعے، اینڈ ادر ریوارڈ اور دوسرے انعامات کے ذریعے. مزید برآں طلباء کی حوصلہ افزائی اسکالرشپس، انعامات اور دیگر مراحت کے ذریعے کی جانی چاہیے. دیز اسٹیپس، یہ اقدامات کین موٹیویٹ، متحرک کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ طلباء کو، اینڈ ہیلپ، مدد کر سکتے ہیں دیم، ان کی پرفارم ادا کرنے میں آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ، اینڈ سکسیسفلی اور کامیابی کے ساتھ ان ایگزامینیشنز، امتحانات میں. یہ اقدامات طلباء کو متحرک کر سکتے ہیں اور انہیں امتحانات میں ایمانداری اور کامیابی کے ساتھ کارکردگی دکھانے میں مدد دے سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایسے ان طلباء کے لیے ہے، یہ والا جو کہتے ہیں کم ورڈز میں ہم نے ایسے کرنا ہے، ان کے لیے ہے. چلیں نیا ایسے سٹارٹ کرتے. ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. آپ نے اس طرح پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہوگا ایگزام میں، ٹھیک ہے نا. ہر پیراگراف میں آپ نے 1-2 ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے. یہ دیکھیں، ہر پیراگراف میں 1-2 ورڈ کی جگہ آپ نے لازمی چھوڑنی. چلیں اردو ترجمے کے ساتھ اس ایسے کو سیکھتے ہیں. ایجوکیشن از ہے دا پروسیس، عمل ہے، آف گیننگ، حاصل کرنے کا، نالج، علم، لرننگ سکلز، سیکھنے کی مہارتیں، ریسیونگ، حاصل کرنے میں، ٹریننگ، تربیت لینے میں، اینڈ ڈیولپنگ، اور پروان چڑھانے میں، مورل، اخلاقی ویلیوز، اقدار کو. تعلیم، علم حاصل کرنے، مہارتیں سیکھنے، تربیت لینے اور اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کا عمل ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم ہے، فار پیپل، لوگوں کے لیے، آف ایوری ایج، ہر عمر کے، یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. ایجوکیشن، تعلیم، ڈز ناٹ ڈپینڈ، انحصار نہیں کرتی، آن کاسٹ، ذات پر، کریڈ، مذہب پر، اور جنڈر یا جنس پر. تعلیم ذات، مذہب یا جنس پر منحصر نہیں ہوتی. اٹ ہیلپس، یہ مدد کرتی ہے پرسن، ایک شخص کی لیو رہنے میں، آج اسٹیبل، ایک مستحکم لائف، زندگی، اینڈ بیکم، بننے کے لیے، انڈیپینڈنٹ، خود مختار، اینڈ کانفیڈنٹ، اور اعتماد والا. یہ انسان کو مستحکم زندگی گزارنے اور خود مختار اور پر اعتماد بننے میں مدد دیتی ہے. ایجوکیشن، تعلیم، آلسو پلیز، ادا کرتی ہے، یعنی امپورٹنٹ، ایک اہم رول، کردار، ان امپروو، بہتر کرنے کے لیے، دا پولیٹیکل، سیاسی، سوشل، سماجی، اینڈ اکنامک اور معاشی کنڈیشنز، حالات کو، آف آ کنٹری، ایک ملک کے. تعلیم کسی ملک کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. دا مین ایم، بنیادی مقصد، آف این ایجوکیشن، ایک تعلیمی سسٹم، نظام کا، از ہے، ٹو کریٹ، پیدا کرنا ہے، ریسپانسیبل، ذمہ دار، سٹیزنز، شہری، ہو سرو، جو خدمت کر سکیں، دیئر نیشن، اپنی قوم کی، سنسرلی، مخلصانہ طریقے سے. نظام تعلیم کا بنیادی مقصد ذمہ دار شہری پیدا کرنا ہے جو اپنے وطن کی مخلصانہ خدمت کریں. ہاؤور، تاہم ایجوکیشن سسٹم، تعلیمی نظام، پاکستان کا فیسز
سامنا کرتا ہے میں بہت سے سیریس سنجیدہ پرابلم مسائل کا، تاہم پاکستان کا نظام تعلیم بہت سے سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ون آف دا بگیسٹ، سب سے بڑا ایشوز مسئلہ از ہے دا لیک، کمی ہے آف یونیفارمٹی، یکسانیت کی۔ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک یکسانیت کی کمی ہے۔ دا سسٹم، نظام از ڈیوائڈ، تقسیم کیا گیا ہے انٹو ٹو مین، دو بڑے سیکٹرز، شعبوں میں، پرائیویٹ سکول یعنی کہ نجی سکول، اینڈ گورنمنٹ سکولز، اور سرکاری سکول۔ یہ نظام دو بڑے شعبوں میں تقسیم ہے، نجی سکول اور سرکاری سکول۔ دس ڈویژن، یہ تقسیم کریٹس پیدا کرتی ہے ان ایکویلٹی، عدم مساوات کو، ان سوسائٹی، معاشرے میں۔ یہ تقسیم معاشرے میں عدم مساوات پیدا کرتی ہے۔ موسٹ اسٹوڈنٹس، زیادہ تر طلبہ، فرام ویلدی فیملیز، خوشحال یعنی خاندانوں کے، پریفر ترجیح دیتے ہیں پرائیویٹ سکولز کو یعنی کہ نجی سکولوں کو، بیکاز کیونکہ دے یوزلی عموماً پرووائڈ مہیا کرتے ہیں بہتر فیسلٹیز، سہولیات، اینڈ اور کوالٹی ایجوکیشن، اور معیاری تعلیم۔ زیادہ تر خوشحالی خاندان کے طلباء نجی اسکولوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ عموماً بہتر سہولیات اور معیاری تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، مینی گورنمنٹ، بہت سے گورنمنٹ سکولز سفر وہ شکار ہیں فرام پور پرفارمنس، خراب کارکردگی کا، ڈیو ٹو کی وجہ سے، ویک مینجمنٹ، کمزور یعنی کہ انتظام کی وجہ سے، اینڈ لمیٹڈ اور محدود بجٹ کی وجہ سے۔ دوسری طرف کمزور نظام اور محدود بجٹ کی وجہ سے بہت سے سرکاری اسکول خراب کارکردگی کا شکار ہیں۔ این ادر میجر پرابلم، دوسرا بڑا مسئلہ از ہے دا شارٹیج، کمی ہے آف دا کوالیفائڈ، تعلیم یافتہ اینڈ ویل ٹرینڈ اور تربیت یافتہ ٹیچرز، اساتذہ کی، وچ جو بیڈلی برے طریقے سے افیکٹس اثر انداز ہوتی ہے دا کوالٹی، معیار پر، آف ایجوکیشن، تعلیم کے۔ ایک اور بڑا مسئلہ قابل اور تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی ہے جو تعلیم کے معیار کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ دا گورنمنٹ ہیز ناٹ آلویز، ہمیشہ گیون دیتی ہے فل، مکمل اٹینشن، توجہ ٹو امپروونگ، بہتر کرنے میں، ایجوکیشن، تعلیم کو۔ حکومت نے ہمیشہ تعلیم کی بہتری پر مکمل توجہ نہیں دی۔ پیرنٹل، والدین کی انوالومنٹ، شمولیت، اس ہے آلسو بھی ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے فار کوالٹی، معیار کے لیے، ایجوکیشن، تعلیم کے۔ بیکاز کیونکہ دا ہوم، گھر، از ہے دا فرسٹ، پہلا سکول ہے آف آ چائلڈ، بچے کا۔ معیاری تعلیم کے لیے والدین کی شمولیت بھی بہت اہم ہے کیونکہ گھر بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے۔ وداؤٹ پیرنٹس، بغیر والدین کے سپورٹ کے یا حمایت کے، ایجوکیشنل، تعلیمی پالیسیز، جو پالیسیاں ہیں، کیناٹ بی امپلیمنٹڈ، انہیں لاگو نہیں کیا جاتا افیکٹولی، صحیح طریقے سے۔ والدین کی حمایت کے بغیر تعلیمی پالیسیوں کو مؤثر طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ دا ایجوکیشن سسٹم، تعلیم نظام ان پاکستان میں سفر وہ مبتلا ہے ڈیو ٹو کی وجہ سے، لو فنڈنگ، کم یعنی کہ فنڈنگ کی وجہ سے، ویک، کمزور پالیسی امپلیمنٹیشن، پالیسی کی یعنی کہ نفاذ کے لیے، کمزور پالیسی کے نفاذ کے لیے، پور فزیکل فیسلٹیز، ناقص یعنی کہ سہولیات کی وجہ سے، پولیٹیکل، سیاسی انٹرفیرنس، سیاسی مداخلت کی وجہ سے، اینڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم، اور فرسودہ نصاب کی وجہ سے۔ تعلیم، پاکستان کا نظام تعلیم کم فنڈنگ، کمزور پالیسی نظام نفاذ، ناقص سہولیات، سیاسی مداخلت اور فرسودہ نصاب کی وجہ سے متاثر ہے۔ ان مینی اسکول، بہت سے اسکولوں میں پراپر، صحیح یعنی کہ سائنس اینڈ کمپیوٹر لیبارٹریز، کمپیوٹر کی لیبارٹریاں، اور ہیں آلسو بھی ناٹ اویلیبل، دستیاب نہیں ہیں۔ بہت سے اسکولوں میں مناسب سائنس اور کمپیوٹر لیبارٹریاں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا سچویشن، صورتحال، ہیز ناٹ امپرووڈ، بہتر نہیں ہوئی، مچ اوور دا ایئرس، کئی سالوں سے، بدقسمتی سے برسوں کے دوران صورتحال میں زیادہ بہتری نہیں آئی۔ اولڈ ٹیچنگ، پرانا تدریسی طریقہ، میتھڈس، طریقے، آر ہیں اسٹل، ابھی تک عام ہیں، یوز استعمال کیے جاتے ہیں ان مینی، بہت سے اسکولوں میں، بہت سے اسکولوں میں اب بھی یعنی کہ پرانے تدریسی طریقے عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ آل دو گرچہ نیو سلیبی، نیا سلیبس آر ہیں، سمٹائمز بعض اوقات انٹروڈیوس، متعارف کیے جاتے ہیں، دے آر ناٹ پراپرلی، وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹڈ، وہ انہیں نافذ نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ کبھی کبھار نیا نظام متعارف کرایا جاتا ہے لیکن اسے یعنی کہ صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جاتا۔
گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے ادارے آفن اکثر فیل ناکام ہو جاتے ہیں ٹو فوکس مرکوز کرنے میں آن کوالٹی ایجوکیشن پر یا معیاری تعلیم پر، وائل جبکہ کچھ پرائیویٹ یعنی کہ انسٹیٹیوشنز ادارے مینلی بنیادی طور پر فوکس انحصار کرتے ہیں آن میکنگ بنانے میں پروفٹ۔ سرکاری ادارے اکثر معیاری تعلیم پر توجہ دینے میں ناکام رہتے ہیں جبکہ بعض نجی ادارے زیادہ تر منافع کمانے پر توجہ دیتے ہیں۔ گورنمنٹس ان پاور یوزلی گورنمنٹ یعنی کہ کو اختیار ہوتا ہے، یعنی کہ یوزلی عموماً دے ہیو ادر یعنی کہ پرائرٹیز دوسری ترجیحات ہوں، اینڈ اور ڈو ناٹ انویسٹ اور انویسٹ نہ کرے انف کافی ان نئے ایجوکیشن تعلیمی پروجیکٹ پر۔ برسر اقدار حکومتوں کی عموماً دوسری ترجیحات ہوتی ہیں، وہ نئے یعنی کہ تعلیمی منصوبوں پر خاطر خواہ سرمایہ کاری نہیں کرتی۔ مزید ہے کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا آفن اکثر ڈو ناٹ ہائی لائٹ نہیں کرتا دا ریئل حقیقی پرابلم مسائل کو آف دا ایجوکیشن تعلیم کے تعلیمی سیکٹر کے ڈیو ٹو کی وجہ سے پولیٹیکل سیاسی پریشر کی وجہ سے۔ مزید برآں یعنی کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اکثر یعنی کہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے تعلیمی شعبے کے حقیقی مسائل کو اجاگر نہیں کرتے۔ بہت سے افیشلز بہت سے عہدیدار ان دا ایجوکیشن تعلیمی ڈپارٹمنٹ میں فوکس انحصار کرتے ہیں مور آن دیئر پرسنل اپنی ذاتی انٹرسٹ دلچسپیوں پر دین آن برنگنگ لانے پر ریئل حقیقی ریفارم اصلاحات۔ محکمہ تعلیم کے بہت سے افسران حقیقی اصلاحات لانے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ آف آل دیز ایشوز تمام مسائل کی وجہ سے دا لٹریری خواندگی کا ریٹ جو شرح ہے ریمینز رہتی ہے لو کم، اینڈ دا سسٹم نظام سمٹائمز بعض اوقات پروڈیوسرز پیدا کرتا ہے اسٹوڈنٹ طلبہ ہو جو کین ریڈ پڑھ سکتے ہیں رائٹ اور لکھ سکتے ہیں، بٹ لیکن ان میں کمی ہوتی ہے ریئل حقیقی انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ کی اینڈ سکلز اور مہارتوں کی۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے شرح خواندگی کم رہتی ہے اور نظام کبھی کبھی ایسے یعنی کہ طلبہ پیدا کرتا ہے جو پڑھ اور لکھ تو سکتے ہیں مگر یعنی کہ حقیقی سمجھ اور مہارت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کنکلوژن خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ارجنٹلی فوری طور پر نیڈ اسے ضرورت ہے اسٹرانگ مضبوط اینڈ پریکٹیکل یعنی عملی ریفارمز اصلاحات کی ان اٹس ایجوکیشن سسٹم اپنے تعلیم نظام میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے نظام تعلیم میں فوری طور پر مضبوط اور عملی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سیریس اسٹیپ سنجیدہ اقدامات مسٹ بی ٹیکن لیے جائیں ٹو امپروو بہتر کرنے کے لیے کوالٹی معیار کو انشور یقینی بنانا چاہیے، ایکول برابر کے اپرچونیٹیز مواقعوں کو اینڈ ماڈرنائز اور جدید کرنا چاہیے دا کریکولم نصاب کو معیار بہتر بنانے، مساوی مواقع یقینی بنانے اور نصاب کو جدید بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے۔ ود پراپر مناسب پلاننگ منصوبہ بندی سے اینڈ سنسیئر مخلصانہ ایفرٹس کوششوں سے پاکستان کین پروڈیوس پیدا کر سکتا ہے انٹیلیجنٹ ذہین اینڈ اسکلڈ اور ماہر سٹیزن شہری ہو ول لیڈ جو رہنمائی کر سکتا ہے کنٹری ملک کی ٹورڈ پروگریس ترقی کی جانب اینڈ سکسیس اور کامیابی کی جانب۔ مناسب منصوبہ بندی اور مخلصانہ کوششوں کے ذریعے پاکستان ذہین اور باصلاحیت شہری پیدا کر سکتا ہے جو ملک کی ترقی اور کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہ ایسے ان طلباء کے لیے جو کم ورڈنگ میں ایسے کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔